السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں آج بیان کریں گے کہ وہ 12 آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شرف بیعت سے مستفید ہوئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ گزشتہ سال بنو خزرج کے 12 آدمی بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کر کے اور بیعت کی سعادت حاصل کر کے اپنے وطن واپس لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیں انہیں قرآن پاک پڑھائیں، ان میں اسلام کا صحیح فہم اور ادراک پیدا کریں۔ یہ 12 افراد جب یثرب پہنچے تو بڑے مخلص اور پرجوش مبلغین کی طرح انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ حضرت مصعب کی موجودگی اور سرپرستی نے سونے پر سہاگے کا کام دیا۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ان کی تبلیغ کا انداز اتنا اثر انگیز اور دل نشین تھا کہ یثرب کے 2 بڑے سردار اسعید بن حضیر اور سعد بن معاذ حلقہ بگوش اسلام بن گئے۔ قلیل عرصہ میں یثرب کی کایا پلٹ گئی۔ اب اس شہر میں کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی علاقہ ایسا نہ رہا جہاں اسلام نے کسی مرد یا کسی عورت کے دل میں عرفان الہی کا چراغ روشن نہ کر دیا ہو۔ اس 1 سال کے عرصہ میں سینکڑوں افراد نے، جن میں قبائل کے رؤسا بھی تھے، اس دین حق کو قبول کر لیا۔ ہر گھر میں، ہر محفل میں ہمہ وقت محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر جہاں کی پر نور فضاؤں میں گونجتا رہتا، جہاں کے شہریوں کو بھی اعلام و مصائب کا علم ہو گیا، جن سے ان کا ہادی و مرشد 2 4 تھا۔ انہوں نے ظلم و ستم کی وہ لرزہ خیز داستانیں بھی سن لی تھیں جن سے مکہ میں ان کے دینی بھائیوں کو واسطہ پڑتا تھا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے محبوب آقا کو جہاں بلائیں گے، اہل مکہ نے ان کی راہ میں جو کانٹے بچھائے ہیں انہیں وہ اپنی آنکھوں کے پلکوں سے چن لیں گے، اور ان کے بجائے اپنے راہبر کے قدموں کے نیچے محبت اور عقیدت کے پھولوں کی تازہ پتیاں بچھائیں گے۔ وہ زندہ بھی ہوں، ان کے دینی بھائیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو وفد موسم حج میں مکہ جائے گا وہ حضور کی خدمت میں پرزور التماس کرے گا کہ حضور ان کی بستی کو اپنے قدم مبارک سے سرفراز فرمائیں، شرف بخشیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تو اس طرح گزارے کہ جب حج کا موسم آتا اور متعدد قبائل فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ آتے، اپنی رہائش کے لیے الگ الگ خیمے نصب کر کے وہاں اقامت پذیر ہوتے تو نبی کریم ہر قبیلہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ لیکن کسی کو یہ دعوت قبول کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوتی تھی، جہاں تک کہ قبیلہ مضر کے لوگ اور یمن کے باشندے جب حج کے ارادے سے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے تو ان کے بڑے ان کو نصیحت کرتے کہ مکہ میں ایک قریشی نوجوان ہے، وہ بڑا فتنہ باز ہے، اس سے ہوشیار رہنا، نہ اس کے قریب جانا اور نہ اس کی بات سننا، ورنہ وہ تمہیں اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ کر دے گا۔ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل یثرب کو اس نبی اور اس کے دین کی مدد کرنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ ہم مشورہ کے لیے اکٹھے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم کب تک اللہ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں لرزہ و ترساں حالت میں گھومتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور اب کوئی قدم نہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس سال ہم میں سے 70 آدمی مکہ روانہ ہوئے اور حضور کی خدمت میں شرف وارجابی حاصل کیا۔ آج کا بیان یہی تک ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم، آمین۔